1997 سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، تو آپ لوگ بھی جب حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے. جب فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں ہوتے اور آپ لوگ حکومت میں ہوتے ہیں آپ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. پھر جب وہی سب کچھ آپ کے اوپر لگتا ہے اپوزیشن میں تو تب آپ کو یاد آتا ہے کہ جی عام لوگوں کے لیے بھی فیئر ٹرائل میسر نہیں ہے. ایک تو اس پہ آپ جواب دیں، اور دوسرا ملاقاتیں ہوئی ہیں آج عمران خان صاحب کی دیگر لوگوں سے، تو یہ بتائیے کہ انہوں نے سینٹ الیکشنز کے بارے میں کیا کہا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں یہ سیکنڈ حصے کا جواب دیتا ہوں کہ ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ لارجر بینچ کا فیصلہ ہے کہ آپ منگل کے دن 6 وکلاء کی ملاقات ہوگی اور فیملی کی ملاقات ہوگی. ٹھیک ہے. اور تھرسڈے کو آپ کے ساتھ فرینڈز میٹنگ ہوگی اکارڈنگ ٹو جیل مینول. یہ طے ہوا کنسنٹ سے جیل اتھارٹی اور ہمارے جو کنسرن راجہ سلیمان اکرم صاحب ہماری طرف سے تھے، ان کے اندر یہ کنسنٹ سے طے ہوا کہ اس طرح میکنزم طے ہو کہ ملاقات ہوں گی. اب میں منظر ان کا سپوکس پرسن ہوں اور سپوکس پرسن کو 24 مارچ 2025 کے بعد ایک موقع ملا ہے ملاقات کا. خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی. اچھا. اب میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے آج بھی میری ملاقات نہیں ہوئی. آج میری ملاقات نہیں، میں 4:30 بجے وہاں جیل سے واپس آ گیا. اگر خان صاحب کی کوئی یہ نہیں، مگر آپ نے سنا تو ہوگا جنہوں نے ملاقات کی کہ خان صاحب نے سینٹ کے الیکشنز کے حوالے سے کیا کہا ہے. پوائنٹ ٹیکن کہ خان صاحب کو بھی وہ تقاضے جو جین مینیول کے طور پہ دیے جانے چاہیے وہ ان کو نہیں مل رہے. نہ وزیٹیشن رائٹس مل رہے ہیں، نہ بچوں سے بات کرنے کی اجازت مل رہی ہے. آئسولیشن میں رکھا گیا ہے. آئسولیشن میں رکھا گیا ہے. نہ ان کو ٹی وی کی سہولت دی جا رہی ہے، نہ ان کو بکس کی سہولت دی جا رہی ہے. باقی ایون دن خان صاحب نے کہا کہ جب کتاب ختم ہوتی ہے تو میں پھر وہ پرانی کتابیں پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. تو دیکھیں یہ تو ان کے ساتھ ایک فارمر پرائم منسٹر ہے، ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے جیل کے اندر، جیل اتھارٹی جو کر رہی ہے. اب جہاں سینٹ کا آپ نے پوچھا ہے تو آج کا جو ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں وہاں سے 4:30 آیا. مجھے نہیں پتا کہ آج کون ملاقات کس نے کی ہے. میں اس ٹائم سے میڈیا پہ ہوں، کس نے کی اور باہر کیا سٹیٹمنٹ دی ہے. لیکن جو سینٹ کا فیصلہ ہوا سیٹوں کا وہ یہ ہوا، آپ کو یاد ہے میں ایڈوکیٹ جنرل تھا، ہم نے 2 ریفرنس دائر کیے. اس ٹائم ہم نے ایک ریفرنس کیا کیونکہ پریزیڈنٹ 186 کے تحت ایڈوائزری جوریسڈکشن سیک کر سکتا ہے سپریم کورٹ سے کوئی بھی ایڈوائس. تو ایک ہم نے دائر کیا تھا کہ ہمیں سینٹ کا الیکشن سیکرٹ بیلٹ سے اوپن بیلٹ ہو جس میں کرپشن ہوتی اور ہوتی آ رہی تھی. دوسرا تھا 63A جس کے اندر انہوں نے کہا کہ ہارس ٹریڈنگ پہ کہ اپنا ووٹ روک لیں. اب ہمارے پاس یہ آپشن نہیں تھا، یا تو خان صاحب کو خود ڈیل کر کے باہر آ جاتے، ایسا کمپرومائز نہیں تھا. اب ہمارے فیصلے کرتے ہیں، ایک پورا پروسیس ہے کہ پہلے پارلیمنٹری کمیٹی فیصلہ کرتی ہے، آفٹر دیٹ ایک ایپیکس باڈی ہے پولیٹیکل کمیٹی. جب پولیٹیکل کمیٹی میں جاتا ہے تو پھر خان صاحب کے پاس لسٹ جاتی ہے. مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ عاطف خان صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کی، انہوں نے یہ کہا کہ جو لسٹ خیبر پختونخوا کی پارٹی نے یا جو وہاں پہ جو چیپٹر ہے انہوں نے خان صاحب کو دی تھی وہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے اور بیرسٹر گوہر نے ان تک نہیں پہنچائی. میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ جیتے ہیں کیا خان صاحب کی ان کو آشیواد تھی کہ نہیں تھی؟ میں نے تو آپ کو بتایا کہ دو ہمارے پارلیمنٹری کمیٹی اور اس کے بعد پولیٹیکل کمیٹی سے ہو کے جاتی ہے، پھر خان صاحب سے کے پاس گئی. تو پھر خان صاحب نے جب بیرسٹر سیف لے کے گیا ہے تو انہوں نے کہا، بلکہ آپ نے علی امین گنڈاپور صاحب کی صورت خان صاحب نے اوکے کی ہے. اب یہ میرے پاس خبر ہے جس طرح میں نے آپ کے تحت سنی. اگر میں خان صاحب سے بطور سپوکس پرسن میں ملتا یا ہمارا جنرل سیکرٹری ملتا تو وہ کچھ اور ہوتا. اور دوسری بات آپ نے پوچھی، کبھی بھی میں نے ڈیفینڈ نہیں کیا کہ میں کرپشن کو ڈیفینڈ کروں یا کوئی اللیگل کسی گورنمنٹ میں، تو میں اس پہ سٹانس لے لوں کہ جہاں ٹھیک ہوا، جہاں غلط ہوا غلط ہوا. اب دیکھیں کہ یہ جو اسپیشل کورٹس والا فیصلہ تھا جس گورنمنٹ میں ہوا، میں اس کو یہ اپریشیٹ نہیں کرتا. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی جو حالات جو یہ ٹرائل ہوئے ہیں، اب عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ کی جورسڈکشن سے اریسٹ ہو جاتے ہیں اور وہ کس کی کسٹڈی میں چلے گئے؟ جوڈیشل کسٹڈی میں چلے گئے. عمران خان کو بھی اس مقدمے میں انوالو کیا اور 109 میں جو شہادت آ رہی ہے 109 کی جس پہ کنکریٹ ایویڈنس چاہیے، اس کے لیے ایک پولیس والا کہتا ہے جی میں تو صوفے کے پیچھے زمان پارک میں چھپا تھا، ایک کہتا ہے جی میں کہیں چکری بیٹھا تھا تو میں نے بات سنی. اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں سامنے
کیا ایویڈنس ہے اس ملزمان کے خلاف. دوسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی پریس کانفرنس کر کے چلا جاتا ہے، وہ تو فارغ ہو گیا.